جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر موجود تھے تو کسی بھی واقعہ کے اندر آپ کو یہودیوں کا ذکر نہیں ملے گا، لیکن جب بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں ہجرت کا تشریف لاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر پہلے سے ہی ہزاروں یہودی آباد ملتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے سارے یہودی آئے کہاں سے؟ تو یہودیوں کو 1000 سال پہلے سے ہی علم تھا کہ یثرب یعنی مدینہ کے اندر جلد ایک پیغمبر آنے والا ہے جو اللہ کا آخری پیغمبر اور اللہ کا آخری میسنجر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے 3 عربی شیفٹ فلسطین کے پہاڑوں میں گھوم رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک غار دکھائی دی۔ وہ اس غار کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں سے جرس ملے۔ جب انہوں نے ان کو کھولا تو اندر سے انہیں کچھ کاغذ کے ٹکڑے ملے، لیکن ان شیفٹ نے ان کاغذ کے ٹکڑوں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور جا کر تھوڑے سے داموں کے اندر بازار میں جا کر فروخت کر دیا۔ اب یہ اوراق امریکہ کے ایک سائنٹسٹ کے ہاتھ میں لگے اور اسے ڈائریکٹ اسی وقت ہی علم ہو گیا کہ یہ اوراق کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہودیوں کی آسمانی کتاب تورات کے اوراق ہیں، لیکن اس کو لکھنے کا سٹائل اور لکھنے کا طریقہ آج کی تورات کے سارے طریقوں سے مختلف تھا۔ جتنی بھی تورات دنیا میں موجود تھی اس کے لکھنے کا طریقہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ملتا تھا۔ اس سائنٹسٹ نے اس زمانے کی سب سے پرانی تورات جو کہ 1800 سال پرانی تھی، جب اس کے ساتھ اس کے لکھنے کا طریقہ ملایا دونوں کا طریقہ بالکل ایک جیسا نکلا۔ اس سائنٹسٹ نے اس تورات کے کاغذ کو جانچنا چاہا کہ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا پرانا ہے، تو جب اس کو علم ہوا کہ یہ 2200 سال 2200 سال پرانی تورات کے ٹکڑے ہیں جو ان 3 شیفٹس کو اس غار میں ملے تھے اور یہ دنیا کی سب سے پرانی تورات میں شامل ہونے لگے۔ اس کا مطلب بالکل صاف صاف تھا کہ یہ تورات حضرت عیسیٰ کے مبعوث ہونے سے بھی پہلے کی تورات ہے، لیکن پھر بھی یہ کوئی مکمل تورات تو نہیں تھی، لیکن تورات کے بہت سارے اوراق اور بہت سارے باب اس میں پوشیدہ تھے۔ اس کے شروع ہی کے اندر یہودیوں کے ایک پیغمبر کا ذکر تھا اور اس کے کچھ تقاریر، کچھ خطبے اور کچھ پروفیسی اس میں موجود تھی۔ اس پیغمبر نے مستقبل کی کچھ خبروں کا ذکر کیا تھا جو کہ اس تورات کے اوراق کے اندر ذکر تھا۔ ان اوراق کے اندر سب سے پہلی پروفیسی وہ یہ تھی کہ ابھی تو بخت نصر یہودیوں پر ظلم کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا فرمائیں گے جو اس کا بدلہ اتارے گا اور یہودیوں کو اپنے وطن واپس لوٹائے گا۔ لیکن یہ بات پہلے ہی پوری ہو چکی تھی سائرس دا گریٹ کی شکل کے اندر۔ اب دوسری پروفیسی جو کہ بہت زیادہ توجہ کی حامل تھی وہ دیکھیے گا۔ اس دنیا کی سب سے پرانی تورات کی دوسری پروفیسی یہ تھی، دیکھو میرا غلام جس کو میں قائم رکھتا ہوں اور جس کے اندر میں اپنی طرف سے روح کو ڈالوں گا اور وہ اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا جب تک کہ انصاف قائم نہ کر ڈالے، اور نہ ہی اس کو کوئی کچل سکے گا، اور میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ اس سے آگے والے الفاظ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا، اور جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں، قیدار کا لفظ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جن آبادیوں میں قیدار کے لوگ رہتے ہیں، سیلا کے لوگ پہاڑوں پر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ اب اس کے اندر 3 چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ سب سے پہلے قیدار کا علاقہ کون سا ہے اور قیدار کے لوگ کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام قیدار تھا۔ پیغمبر خدا آخر الزماں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی قیدار کے قبیلے اور اسی کی نسل میں سے تھے، اور قیدار کے لوگوں نے ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی تھی۔ دوسرا ذکر اس میں بتوں کا ہے کہ میں بتوں کو اپنی تعریف چھیننے نہیں دوں گا۔ عرب کے اندر اس وقت سب سے زیادہ عبادت بتوں کی جاتی تھی۔ اس میں تیسرا ذکر ہے سیلا کا کہ سیلا کے لوگ پہاڑ پر چڑھ کر چیخ چیخ کر خوشی کے نعرے لگائیں۔ اب میری بات نہ مانیں، آپ گوگل میپ پر جائیں اور وہاں پر لکھیں سیلا عرب، تو آپ کو یہ میپ عرب کی پہاڑی
جو کہ مدینہ سے صرف 500 میٹر دور ہے، وہاں پر لے کر چلی جائے گی۔ اب ان تین چیزوں سے ایک بات بالکل واضح اور روشن ہو گئی، وہ بات یہ ہے کہ اس میں ذکر ہے سیلا کا، اس میں ذکر ہے قیدار کا، اس میں ذکر ہے بتوں کی تعریف چھیننے کا، کہ بت میری تعریف چھین نہیں سکتے ہیں۔ اب ان تین چیزوں سے ایک بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ پیغمبر خدا آخر الزماں، ان کا تذکرہ تورات میں موجود تھا، اور یہودیوں کو پہلے سے ہی علم تھا کہ وہ پیغمبر قیدار کی نسل سے ہوگا، یعنی حضرت اسماعیل کی نسل سے ہوگا، اور یہودیوں کو علم تھا کہ یہ پیغمبر عرب میں آئے گا، اور یہودیوں کو علم تھا کہ وہ پیغمبر مدینہ یثرب کے اندر آئے گا۔ اسی لیے آہستہ آہستہ کر کے یہودی مدینہ کے اندر شفٹ ہونا شروع ہو گئے تھے، اور آہستہ آہستہ یہودیوں نے آ کر مدینہ کے اندر کاروبار بزنس شروع کر دیا، اور انہوں نے اتنی ایمانداری کے ساتھ بزنس شروع کیا کہ لوگ ان پر بھروسہ کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے مدینہ کے ساتھ جو سب سے قریبی ترین شہر تھا خیبر، وہاں پر آ کر انہوں نے اپنا کوارٹر یعنی اڈا بنا لیا، اور وہاں پر آ کر یہودی آہستہ آہستہ بسنے لگ گئے۔ لیکن جب یہودیوں کی لڑائی مدینہ کے عرب کے ساتھ ہوتی تھی تو اس وقت یہودی ایک بات کہتے تھے کہ اے مدینہ کے لوگوں، آج تو تم ہمیں مار رہے ہو، تم ہمیں قتل بھی کر رہے ہو، تم ہمارے ساتھ لڑائی بھی کر رہے ہو، لیکن ان قریب اللہ اپنا آخری پیغمبر بھیجے گا، پھر ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے، اس وقت تم ہمیں بالکل بھی شکست نہیں دے سکو گے۔ یہ بات سن کر مدینہ کے لوگ اکثر ڈر جایا کرتے تھے کہ کہیں یہ یہودی سچ ہی تو نہیں کہہ رہے، اور اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں کیا ہے کہ یستفتحون، کہ جب یہودیوں کی کافروں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی، ان قریب اللہ آخری پیغمبر بھیجے گا جس کے ساتھ ہم مل کر تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور مدینہ والے لوگوں کو نسل در نسل یہ بات بتائی جاتی رہی کہ پیغمبر خدا آخری پیغمبر نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے اندر تشریف لائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت سلمان فارسی بھی پیغمبر خدا آخر الزماں کو تلاش کرتے ہوئے شام سے چلے تھے اور بکتے بکاتے مدینہ میں تشریف لائے تھے کہ میں آخری پیغمبر تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ لیکن اسی دوران مکہ سے مدینہ ایک شخص آتا ہے جس کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نے آ کر مدینہ کے لوگوں کو بتایا کہ مکہ کے اندر ایک شخص آیا ہے جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہے، لیکن مکہ والوں نے اس کی بات نہیں مانی۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان لاؤ اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دو۔ مدینہ والوں کو چونکہ یہ بات نسل در نسل پہنچائی جا رہی تھی تو مدینہ کے لوگوں نے دیر نہیں کی، مصعب بن عمیر کے ساتھ کچھ لوگوں نے جا کر ایک وادی کے اندر پیغمبر خدا کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ لیکن یہ بات جب یہودیوں کو پتہ چلی کہ مدینہ کے لوگوں نے ہم سے پہلے اسلام قبول کر لیا تو یہودیوں نے صرف اس بات کی آڑ لے کر اور ضد کر کے انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کا جھوٹا پیغمبر ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ مقابلے کے اندر آ کر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں بھی کی۔ لیکن یہودیوں نے جو ہزاروں سال میں مال کمایا تھا وہ انہوں نے خیبر کے اندر جمع کیا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب خیبر پر حملہ کیا تو یہودیوں کا وہ ہزاروں سالوں میں کمایا ہوا مال اس پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قبضہ کر لیا اور وہ سارا مال مسلمانوں کے اندر تقسیم کر دیا، باوجود اس بات کو جاننے کے کہ یہ قیدار کے قبیلے سے ہے، قیدار کی نسل سے ہے، عرب میں سے ہے اور سیلا کے لوگ مدینہ میں رہتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی آج تک ایمان نہیں لا۔